الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ دل کی مراد ملتی ہے موہڑا شریف میں، فیضان قاسم جاری ہے موہڑا شریف میں، ولیوں کے بادشاہ ہیں میرے خواجہ پیر ہارون الرشید، غوث زماں ہیں جلوہ نما شبیر موہڑا شریف میں۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین اور ایس بی آئی ٹی وی چینل اور یوٹیوب کے ذریعے مجھے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے اس بیان کا موضوع جو ہے وہ پہلی امتوں کے روزوں کے متعلق ہے۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو سن سنا کر قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، رب العالمین نے اپنی مقدس اور لا ریب کلام کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عرابی جس کے بال الجھے ہوئے تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کتنی نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ فرمایا 5 نمازیں، اگر نفل پڑھے تو وہ اس کے علاوہ ہے۔ پھر عرض کرتا ہے کہ ہم پر کتنے روزے فرض کیے گئے ہیں؟ فرمایا ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اگر اس کے علاوہ نفلی روزے رکھے۔ پھر عرض کیا مجھے آگاہ کیجیے کہ اللہ نے ہم پر کتنی زکوٰۃ فرض کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام شرائع اسلام بتلا دیے۔ وہ بولا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے کہ میں اللہ کی فرض کردہ چیزوں پر کوئی کمی یا اضافہ نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ بامراد رہا، اور اگر اپنے قول میں پکا ہے تو یہ فرمایا یہ جنتی ہے، اور اگر یہ سچا ہے اللہ اکبر جل شانہ تو اس نے یہ سچ کہا اور یہ جنتی ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ اور پھر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کا محاسبہ کر کے
माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे, अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके पहले पिछले और सगीरा और कबीरा तमाम गुनाह जो है वो माफ़ फरमा देता है। तो मैं आज आपके सामने ये गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि पहली उम्मतों पर किस तरह रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किए थे। इस्लाम के अंदर और पहली उम्मतों के अंदर रोज़ों का फ़र्क है। सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो जब शजरे ममनुआ का फल खाने की वजह से ज़मीन पर उतारे गए तो ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 309 साल जो थे वो गिरियाजारी करते रहे, रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं करते रहे। और फिर परवरदिगार आलम ने अपनी रहमत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक दुआ सिखलाई जिसका ज़िक्र कुरान के अंदर मिलता है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कि ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है और अगर तूने हम पर रहम ना फरमाया और हमें माफ़ ना किया तो हम घाटा खाने वालों में से हो जाएंगे, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शजरे ममनुआ का फल खाया और ज़मीन पर उतारे गए तो आपका जिस्म अतहर जो था वो स्याह हो गया। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। और फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये दुआ सिखलाई जो मैंने पढ़ी है और फिर इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे आदम, ऐ मेरे नायब, अब अयाम बैज़ जो है उनके रोज़े रखो। अयाम बैज़ चाँद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को कहते हैं। अयाम बैज़ का मतलब है कि जब चाँद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख हो तो इन 3 दिनों को अयाम बैज़ अरबी के अंदर कहा जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि अब अयाम बैज़ के जो रोज़े हैं वो रखो। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 13वीं का रोज़ा रखा, चाँद की 13वीं का, तो जिस्म का 2/3 हिस्सा जो था वो सफ़ेद हो गया। यानी 3 हिस्से थे टोटल अगर तकसीम करें तो एक हिस्सा जो है वो चमकदार और सफ़ेद हो गया। फिर जब 14 तारीख का रोज़ा रखा तो 2/3 हिस्सा जो था, दूसरा हिस्सा भी वो सफ़ेद हो गया और रोशन हो गया। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब 15 तारीख का रोज़ा रखा तो आपका जिस्म अतहर जो था, जिस्म मुबारक जो था वो बिल्कुल सफ़ेद हो गया। तो अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, शहनशाह अर्ज़ व समा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करके अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन, मुझे अपने महबूब के सदक़े से माफ़ी अता फरमा दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल फरमाई, दुआ भी कबूल फरमाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी भी अता फरमाई। तो ये रोज़े जो थे 13, 14 और 15 के, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर जो थे वो फ़र्ज़ थे। गोया कि वो एक साल के अंदर 36 रोज़े रखते थे। 12 महीने हैं इस्लामी, मुहर्रम से लेकर ज़िलहज तक 12 महीनों के अंदर वो 36 रोज़े रखते थे। यानी हर महीने 13, 14 और 15 अयाम बैज़ के 3 रोज़े। तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आपकी उम्मत के रोज़े थे। और कायनात के अंदर सबसे पहले जो रोज़ा रखा गया वो अबू अल बशर, पूरी नस्ल इंसानी के बाप सैयदना हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम है। उनके बाद आदम सानी सैयदना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया और एक मुद्दत तक आपकी नबूवत जो थी दुनिया के अंदर रही। आपने 950 साल जो थी वो दीने मतीन की, अपने दीन की जो शरीयत आप पर उतारी गई उसकी तबलीग की। लेकिन एक रवायत में आता है कि 80 आदमी जो थे वो दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हुए और एक रवायत में है कि 90 आदमी जो थे वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये जो नाफरमान हैं ये एक तूफ़ान आएगा जिसे तारीख़ आलम तूफ़ान नूह के नाम से याद करती है, उसके अंदर गर्क हो जाएंगे। आप हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा जो है वो कश्ती के अंदर रख लीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वो जोड़ा जोड़ा कश्ती के अंदर रख लिया। और फिर तारीख़ शायद है वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्द मिनल काफ़िरीन दय्यारा, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ जब अल्लाह की बारगाह में की कि या अल्लाह रूह इस ज़मीन पर एक काफिर जो है उसको भी ना छोड़ना। तो काफिर जो थे बिल्कुल
ملیا میٹ ہو گئے، ستیہ ناس ہو گیا، یہ سب ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ ٹھہری تو اس دن یوم عاشور تھا، یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے تمام رفقا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر یہ یوم عاشور کا روزہ رکھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی امت جو تھی وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اس پر عمل کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ روزے رکھا کرتے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام ایام بیعت کے روزے رکھتے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اقوال و افعال کو فالو کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح 3 روزے رکھتے تھے۔ اس کے بعد ابو الانبیاء جد الانبیاء 70,000 نبیوں کے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت جو تھی اس میں بھی روزے پائے جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنے سے پہلے شریعت پر جس طرح روزے فرض تھے ایام بیعت کے، وہ روزے رکھتے تھے اور یوم عاشور کا بھی روزہ رکھتے تھے، اور فجر اور ظہر کی نماز بھی جو تھے وہ ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزے کے متعلق روایات ملتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر جب بحیرہ امر سے صحیح سالم پار گزر گئے اور فرعون کا سارا لشکر جو تھا وہ بحیرہ احمر کے اندر غرق ہو گیا، تو اس دن بھی یوم عاشور تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی شکرانے کے طور پر یہ یوم عاشور کا روزہ رکھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری اور تمہاری قوم کی ہدایت کے لیے تم پر جو کتاب اتارنا چاہتا ہوں، اللہ تورات مبارک جو تھی، تو اس کے لیے آپ جو ہیں وہ اسی کوہ طور پر 30 راتیں جو ہیں وہ خلوت نشینی اختیار کریں، 30 روزے رکھیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، اور پھر 10 ماہ ذی الحجہ کے پہلے دنوں کے بھی روزے رکھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو تھی وہ عطا فرمائی، تاکہ آپ اور آپ کی قوم جو تھی وہ اللہ کی کتاب تورات سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ تو یہ روزے جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھے، وہ آپ اور آپ کی امت پر جو تھے وہ فرض تھے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، اور ان کا جو ہے اس زبور شریف، اس کے اندر رمضان المبارک کا نام جو ہے وہ قرب آیا ہے۔ خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔ ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات۔ فون 053-360-1796۔ جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر،
बॉडी स्प्रे के अलावा अपने तैयार करदा कोट और वेस्ट कोट दस्तयाब हैं। मर्दाना कपड़ों की बेहतरीन वैरायटी का मरकज, नई वैरायटी, मुनासिब दाम, फिक्स प्राइस। चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी शमरेज इकबाल। कॉन्टैक्ट 034568846767। बिल मुकाबिल PTCL एक्सचेंज नज़ सूफी होटल GT रोड गुजरात। टेलीफोन 0533534767। यानी इससे मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ इंसान की कुर्बत हासिल होती है। हज़रत सैयद तैफ़ा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि आदि शरीयत ये है कि तुम बाकी जितने शरीयत के अक़वाल व अफ़आल हैं उन पर अमल करो, और आदि शरीयत ये है कि तुम रोज़ा रखो। और वो आप फरमाते हैं कि जितने चिल्ले, जितने वजीफ़े करने से कुर्बत खुदाबंदी हासिल होती है, इतना रोज़ा जो है वो एक रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर देता है। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह मसनवी शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं ना कि हर के ख़ाद हम नशीनी बाखुदा नशीनत दर हजूरे औलिया यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेतरज सद साला अतात बेरिया। हर कोई ये चाहता है, हर के ख़ाद हम नशीनी बाखुदा, कि वो अल्लाह के साथ उसकी दोस्ती हो जाए, अल्लाह के साथ उसकी कुर्बत हो जाए, अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। लेकिन उससे क्या करना चाहिए? ऊन शीनत दर हजूरे औलिया, उससे अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में हाज़िरी देनी चाहिए, उसे अल्लाह औलिया अल्लाह की बारगाह में जाना चाहिए। और जब बंदा औलिया अल्लाह की बारगाह में चला जाता है तो फिर क्या मिलता है? यक ज़माना सोहबत बा औलिया, फिर अल्लाह के बंदों की एक घड़ी बार की महफिल जो होती है, बेतराज 7 साल अतात बेरिया, कि वो 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल और आला होती है। तो ये तो अल्लाह के महबूब अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो हैं उनका तरीका है रोज़ा रखना। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू। और हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये मामूल था कि आप एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन अफ्तारी किया करते थे, यानी एक दिन रोज़ा होता था और एक दिन बगैर रोज़े के आप गुजारते थे। और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बेहतरीन रोज़ा जो है वो सौम दाऊदी है, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है कि वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन अफ्तार फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू। और इसे हजूर ने सौम दाऊदी से मुंसलिक किया है। इसके बाद हज़रत मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा का रोज़ा जो है उसका जिक्र मिलता है। कुरान में है फनादहा बिन तख्तिहा अल्लाह तख्ज़नी कद जअला रब्बुकी तख्ता के सरिया व हुद्दी इलैकी बिजिज़्इ नखलती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया फ़कुली वशरबी व कर्री आइना फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया। अल्लाहु अकबर। सूरत मरियम के अंदर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कि जिस वक्त हमला हुई तो आप गम कर रही थी, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, बस हमने उस तने के नीचे से पुकारा। वो खजूर के दरख्त के नीचे बैठी थी ना हज़रत मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने उस खजूर के तने के नीचे से पुकारा कि ए मरियम गम ना कर, बेशक तेरे रब ने तेरे पाँव के तले एक नहर बहा दी है और खजूर की जड़ पकड़ कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर ताज़ी पक्की खजूरें गिरेंगी, तो तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर तू किसी आदमी को देखे, यानी कौम का, तुम्हारी कौम का कोई बंदा आए तो देखे तो कह देना कि मैंने आज रहमान के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए रोज़ा की नज़र मानी है, तो मैं आज हरगिज़ किसी से बात नहीं करूँगी। ये हज़रत मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा का रोज़ा था जिसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मुक़द्दस और लारैब कलाम के अंदर जो है वो ज़िक्र फरमाया है। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनके मुतल्लक़ है कि जब वो बियाबान में गए तो 40 दिन रात के रोज़े रखे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन रात के रोज़े रखे और कुफाया शेबी में है कि इंजील में रमज़ान का नाम तालब था।
انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، اس کے اندر رمضان المبارک کا نام کیا تھا؟ طالب۔ اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے سے روزہ دار گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اسے جو ہے وہ طالب کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ روایتیں مختلف ہیں۔ اس کے بعد عیسائیوں نے 40 روزے رکھے، لیکن جب گرمی آتی تو وہ جو تھے روزوں کے دن بدل لیتے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسا موسم ہو، نہ گرمی ہو نہ سردی ہو، یعنی بہار کا موسم جو تھا اس کو پسند کرتے تھے۔ اور پھر ان کا ایک بادشاہ تھا، وہ بیمار ہو گیا، اس نے منت مانی کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو میں 7 روزے اور اپنی طرف سے بڑھا دوں گا۔ پھر انہوں نے یہ 47 روزے کر دیے۔ پھر جب وہ مرا تو اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس نے کہا 3 روزوں کی کیا بات ہے، یہ 50 پورے ہونے چاہیے۔ تو عیسائی 50 روزے بھی رکھتے ہیں اور انہوں نے رکھے، لیکن یہ شریعت جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو انہوں نے یہ روزے رکھے ہیں۔ اور یہ روزے پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، کسی نے تھوڑے رکھے، کسی نے زیادہ رکھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، جتنا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، کسی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن جب باری آئی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کی امت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا مہینہ جو تھا وہ رمضان المبارک کے نام سے روزوں کے لیے مقرر فرما دیا۔ اور یہ روزے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی آیات مبارک میں آپ کی مکی زندگی میں سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے، یعنی سن 2 ہجری سے لے کر قیامت تک مسلمانوں پر رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں، اور ان کی تعداد 29 یا 30 ہے۔ اسلامی مہینہ، ہر اسلامی مہینہ یا 29 دنوں کا ہوتا ہے یا 30 دنوں کا ہوتا ہے، یہ نہ 28 ہوتے ہیں اور نہ ہی 31 ہوتے ہیں۔ اسلامی مہینہ جو ہے وہ یہ 29 اور 30 دنوں کا ہے، اور یہ سارے روزے جو تھے، یعنی روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آیات مبارک کے اندر جتنے بھی آئے ہیں سال، یہ سب گرمی کے روزے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے گرمی کے روزے بڑے پسند ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، اور سردی کی نمازیں، یعنی اس وقت نماز کے لیے جو وضو کرنا پڑتا تھا ٹھنڈے پانی سے اور روزے رکھنے پڑتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے روزے رکھ کر اللہ اکبر جہاد کیا ہے، جنہوں نے روزے رکھ کر اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا کو حاصل کیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی کے اندر یہ روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے پسند ہیں۔ اور اہل طریقت اولیاء کرام جو ہیں، صوفیاء عظام، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ آدھی طریقت ہے۔ آدھی طریقت شریعت کے باقی تمام اقوال و افعال ہیں، اور آدھی شریعت جو ہے وہ روزہ ہے۔ اگر علماء فرماتے ہیں کہ فرعون بھوکا ہوتا تو یہ دعویٰ کبھی نہ کرتا قال فرعون وانا ربکم الاعلی، یہ کبھی نہ کہتا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ رب تو وہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کے دستے قدرت میں کائنات کی جان ہے، اور جس کے حکم کے بغیر کسی ایک درخت کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ فرعون روزے کی حالت میں نہیں تھا، یعنی اگر وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا تو کبھی ایسا دعویٰ نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ایمان اور احتساب کی حالت میں، یعنی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے اپنا محاسبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، لیکن فرمایا جس نے روزہ رکھا اس کا میں ہی اسے اجر دوں گا۔ اور اس کا اجر کیا ہے؟
قرآن کہتا ہے واللہ اللہ اکبر جل شانہ واللہ عندہ یوفی الصابرون، کہ اس کا اجر جو ہے بغیر حساب کے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری سے پوچھا گیا کہ روزہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا احبس حواسک۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی وصیت فرمائیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی اجویری احبس حواسک، اپنی حواس جو ہیں وہ قابو میں رکھو۔ روزے کا مطلب ہے آنکھ کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، ہاتھ کا روزہ ہو، پاؤں کا روزہ ہو، ہر اعضائے بدنی کا روزہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا فرمان جو ہے، جس طرح اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر اعضائے بدنی کا روزہ ہوتا ہے کہ زبان گلا کرنے سے، غلط بات کرنے سے رک جائے، آنکھ غلط دیکھنے سے رک جائے، پاؤں غلط طرف چلنے سے رک جائے، ہاتھ غلط کام کرنے سے رک جائے، تو پھر تمہارا مکمل روزہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہیں اس کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔ ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات۔ فون 053-360-1796۔ جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں۔ مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز۔ چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال۔ کانٹیکٹ 034568846767۔ بالمقابل PTCL ایکسچینج، نزد صوفی ہوٹل، GT روڈ، گجرات۔ ٹیلی فون 0533534767۔